سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے پہلے یہ بات سمجھیں، سنتیں چاہے مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ ہوں، 2 رکعتیں ہوں یا 4 رکعتیں ہوں، ان کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت یا کم از کم 3 مختصر آیات یا ایک طویل آیت ملانا واجب ہے۔ اور سنت مؤکدہ میں جیسے ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ہو گئیں، اور اسی طریقے سے جمعہ والے دن جمعہ سے پہلے کی 4 سنتیں ہو گئیں، اور جمعہ کے بعد کی 4 سنتیں ہو گئیں۔ ان میں قعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد کھڑا ہو جانا واجب ہے۔ مطلب ہے کہ تشہد کے بعد درود شریف اور دعا نہیں پڑھنی، بلکہ قعدہ اولیٰ میں تشہد پڑھتے ہی کھڑے ہو جانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور جو سنت غیر مؤکدہ ہیں، جیسے عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں ہو گئیں، عصر سے پہلے کی 4 سنتیں ہو گئیں، تو ان میں قعدہ اولیٰ کے بعد درود شریف اور دعا پڑھنا افضل ہے۔ مطلب یہ کہ قعدہ اولیٰ کے فوراً بعد کھڑے نہیں ہو جانا چاہیے سنت غیر مؤکدہ میں، بلکہ اس کے بعد درود شریف بھی پڑھیں اور دعا بھی پڑھیں۔ پھر تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو تیسری رکعت کا آغاز جو ہم کریں گے وہ ثنا سے کریں گے، ثنا بھی دوبارہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ، اور اس کے ساتھ سورت یا مختصر 3 آیات یا ایک طویل آیت وہ کیا ہے اس کے ساتھ ملانا ہے۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے، اس سے مثلا سنت غیر مؤکدہ وہ پڑھ رہا تھا اور اس نے قعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد آگے درود شریف پڑھنا تھا اور دعا بھی پڑھنی تھی، لیکن وہ بھول کر کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کی سنت غیر مؤکدہ ادا ہو جائیں گی، سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ لیکن سنت مؤکدہ میں یہ یاد رکھنا، سنت مؤکدہ میں قعدہ اولیٰ کے بعد اگر کوئی شخص درود شریف پڑھ لیتا ہے تو اللہم صلی علی محمد تک اگر اس نے پڑھ لیا ہے تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہوگا، جیسے فرض نماز میں ہوتا ہے۔ تو سنت مؤکدہ میں قعدہ اولیٰ میں کھڑے ہو جانا واجب ہے۔ قعدہ اولیٰ جیسے ہی پڑھا ہے تو اس کے بعد تشہد کے بعد درود شریف نہیں پڑھنا، دعا نہیں پڑھنا، فوراً کھڑے ہو جانا ہے۔ اور جو سنت غیر مؤکدہ ہیں، ہم نے قعدہ اولیٰ کے بعد درود شریف بھی پڑھنا ہے اور پھر کیا؟ دعا بھی پڑھنی ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ فرق ہو گیا کن میں؟ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ میں۔ جی قعدہ اولیٰ کے کھڑے ہونا ہے، مطلب مقتدی پڑھ لے درود شریف، اس کو دی پڑھ لے، اس نے تھوڑا سا زیادہ پورا پڑھ لیا اس کے ہاں، جب اگر آپ کے پیچھے ہے نا، جی جب آپ امام کے پیچھے ہو، امام کے پیچھے اگر کوئی آدمی بھول کر تشہد کے بعد درود شریف پڑھ لیتا ہے تو اس کے اوپر سجدہ سہو نہیں ہوگا، کیونکہ الامام ضامن، امام ضامن ہے، امام کو اسی لیے تو امام بنایا جاتا ہے۔ ہاں، اگر آپ تنہا ہوں گے تو پھر آپ کے اوپر سجدہ سہو ہوگا، لیکن اگر آپ امام کے پیچھے ہیں اور آپ نے قعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھ لیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ امام وہ ساری چیزوں کو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ برداشت کر رہا ہوتا ہے، الامام الضامن۔ اچھا، ایک اور بھی ہے جی جی جیسے ہی اب جیسے ظہر کی سنتیں ہیں اور جی ظہر کی نماز ہے، جی ٹھیک ہے، اور عصر کی نماز ہے، اس میں مطلب امام بھی خاموش رہتے ہیں، مطلب وہ اپنے اس میں پڑھ رہتے ہیں، اونچی آواز میں نہیں پڑھتے، جی لیکن ہمارے کچھ بھائی یا ہم خود مطلب جو ہے نا، جیسے ہی وہ نماز شروع ہوتی ہے اور ہم شریف بھی شروع کر دیتے ہیں ساری۔ جی، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام پڑھ رہا ہو تو تم خاموش رہو، واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن کریم پڑھا جائے فاستمعوا، کان لگا کر پوری توجہ سے سنو، وانصتوا، اور خاموش رہو۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام قرات کرے تو امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ نماز جہری ہو چاہے وہ نماز سری ہو۔ جہری مثلا جیسے فجر کی نماز ہو گئی، امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے، اور اسی طریقے سے مغرب کی نماز میں بلند آواز سے قرات کرتا ہے،
عشاء کی نماز میں بلند آواز سے قرات کرتا ہے، اور اسی طریقے سے کیا ہو گیا، جمعہ ہو گیا، عیدین ہو گیا، ان میں امام بلند آواز سے، ان کو کہتے ہیں جہری نمازیں، چاہے امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہے تب بھی ہم نے خاموش رہنا ہے، چاہے امام جو ہے نا وہ سرن قرات کر رہا ہے، جیسے عصر کی نماز ہو گئی، ظہر کی نماز ہو گئی، ان میں امام وہ کیا کرتا ہے، سرن قرات کرتا ہے، آہستہ آواز سے قرات کرتا ہے۔ دونوں نمازوں میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام قرات کر رہا ہو تو تم نے کیا رہنا ہے، خاموش رہنا ہے۔ تو جب امام قرات کر رہا ہے، چاہے ہمیں اس کی قرات کی آواز کانوں میں پہنچے یا نہ پہنچے، حکم یہی ہے کہ ہم نے کیا رہنا ہے، خاموش رہنا ہے۔ باقی اس میں یہ بات بھی سن لیں، ایک آدمی امام کے پیچھے آ کر شامل ہوتا ہے اور وہ اب اس نے امام کو قیام کی حالت میں پایا ہے، اب اس کو پتہ ہے کہ امام اس وقت جو ہے وہ قرات کے اندر شروع ہو چکا ہوگا، امام قرات کر رہا ہوگا، تو اب یہ جو شخص آیا یہ صرف اللہ اکبر کہے، اس کے آگے ثنا نہ پڑھے، اس کے آگے ثنا نہ پڑھے، کیونکہ ثنا پڑھنا سنت ہے، امام کے پیچھے خاموش رہنا یہ واجب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی ہے۔ تو اگر امام جو ہے وہ رکوع میں آئے، امام سجدے میں ہے، تو پھر اس صورت میں جب آپ آئیں تو آپ اللہ اکبر کہہ کر ثنا پڑھیں، ثنا پڑھ کر پھر آپ کیا ہو جائیں، رکوع میں بھی شامل ہو جائیں اور سجدے میں بھی آپ کیا ہو جائیں، شامل ہو جائیں۔ جو بہرحال قیام کی حالت میں جب امام قرات کر رہا ہو تو اس وقت آپ نے صرف اللہ اکبر کہہ کے نماز باندھ لینی ہے، اس کے ساتھ ثنا نہیں پڑھنی۔ ہاں تکبیر تحریمہ میں آپ امام کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی امام بھی وہ ثنا پڑھ رہا ہے تو آپ بھی اس وقت کیا پڑھ سکتے ہیں، ثنا پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ تاخیر ہوئی، آپ کو یہ تیقن ہو چکا ہے کہ اب امام قرات کے اندر شروع ہو چکا ہوگا، پھر اس وقت آپ نے ثنا نہیں پڑھنی، صرف کیا کہنی ہے، نیت باندھ کر آپ کیا کریں، اللہ اکبر کہہ کر نماز کے اندر کیا ہو جائیں، شامل ہو جائیں۔ اسی طریقے سے اب جیسے ہم جی نماز شروع ہو چکی ہے، ہم دوسری تیسری رکعت میں شامل ہوئے جی اور جیسے ہی نماز مکمل ہوئی ہے جی اور امام صاحب نے سلام پھیرا ہے، پھر دوسری سائڈ پہ سلام پھیرا ہے، جی کہیں جو ہے نا ایک سائڈ پہ سلام پھیرتے ہیں دوسری سائڈ پہ وہ کہتے ہی ہیں تو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب امام سلام کہہ دے تو اس صورت میں امام وہ نماز سے فارغ ہو چکا ہے، جیسے اس نے کہا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اب وہ نماز سے فارغ، تو اس میں افضل تو یہی ہے کہ جب امام دونوں طرف سلام پھیر دے پھر اس وقت آپ کھڑے ہوں، لیکن اگر کوئی شخص جب امام نے ایک طرف سلام پھیرا ہے تب بھی نماز کے اندر انقطاع ہو گیا ہے، اگر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن افضل طریقہ یہی ہے جب امام دونوں طرف سلام پھیر دے پھر اس وقت کھڑے ہوں، اس وقت کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص امام کے پیچھے آ کر شامل ہوا، اس کی ایک رکعت رہ گئی ہے یا دو رکعتیں رہ گئی ہیں، اب امام کو سجدہ صاحب کی ضرورت پیش آ گئی، مثلا اس سے کوئی واجب چھوٹ گیا یا فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی ہے، تو اب جب امام اب سجدہ صاحب کے لیے سلام پھیرے گا تو وہ آدمی جس کی ایک رکعت رہ چکی ہے، دو رکعت رہ چکی ہیں، وہ امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے، سجدہ صاحب تو کرے گا لیکن سلام نہیں پھیرے گا، سلام صرف امام پھیرے گا۔ یہ مقتدی ہاں جو امام کے ساتھ اول ہی سے شریک ہیں تو جس طریقے سے وہ امام سلام پھیرے گا تو یہ بھی سلام پھیریں گے، لیکن جس کی ایک رکعت باقی رہ گئی تھی یا دو رکعتیں باقی رہ گئی تھی وہ سجدہ صاحب تو کرے گا لیکن سلام وہ نہیں پھیرے گا۔ باقی آپ کی ایک رکعت رہ گئی یا دو رکعتیں رہ گئی ہیں، اب آپ نے امام نے سلام پھیرا ہے، آپ نے نماز ادا کرنی ہے، تو اب آپ جو شریک ہوئے ہیں امام کی آخری دو رکعتوں میں شریک ہوئے ہیں، مثلا تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں، اب تیسری رکعت میں امام صرف سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، اس کے ساتھ سورت نہیں ملاتا، چوتھی رکعت میں بھی ایسا ہے، تو اب آپ کی آخری دو رکعتیں ادا ہوئی ہیں، اول دو رکعتیں آپ کی باقی ہیں، جب امام سلام پھیرے گا تو آپ کھڑے ہوں گے، کھڑے ہو کر آپ نے ثنا بھی پڑھنی ہے، تعوذ بھی پڑھنا ہے اور تسمیہ بھی پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت یا پھر مختصر 3 آیات، یہ ایک طویل آیت آپ نے پڑھنی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہے اس کا طریقہ۔ اور بھی کوئی اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے نماز کے متعلق یا ویسے وہ بھی تو آج جی جی چاروں پڑھ رہا ہے، جی پہلی دفعہ امام صاحب نے سلام پھیرا جی تو وہ بھی سلام پھیرے گا نا، جی جی سجدہ شروع کریں گے اگر امام
ہاں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو امام کے ساتھ شروع نماز کے اندر شریک ہوا ہے، اب وہ تو جب امام سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرے گا تو اس نے بھی سلام پھیرنا ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو مسبوق، مثلا اس کی 1 رکعت رہ گئی ہے یا 2 رکعتیں رہ گئی ہیں یا 3 رکعتیں رہ گئی ہیں، ہاں وہ جو ہے نا سجدہ سہو تو کرے گا لیکن وہ سلام نہیں پھیرے گا. اور اسی طریقے سے جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جی اب اس میں ہمیں جو صورتیں ہیں، جی اب کئی ہمارے بھائی ہیں یا ہمیں جو ہے نا صورتوں کی ترتیب کا نہیں پتہ، جو مطلب چھوٹی چھوٹی صورتیں وہی یاد جی. اس میں اب کتنی صورتوں کے بعد جو ہے نا وہ صورت پڑھنی ہے؟ ہاں اس میں آپ نے صورتیں چھوڑ کے جی پڑھنی؟ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ہے نا ترتیب کی رعایت رکھنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے، قرات کے وجوب میں سے ہے، نماز کے وجوب میں سے نہیں ہے. مثلا اگر کوئی شخص وہ ترتیب کے خلاف کر لیتا ہے، مثلا پہلے وہ پہلی رکعت کے اندر سورہ فلق پڑھ لیتا ہے اور دوسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، تو اب اس نے برا کیا ہے، ترتیب کے خلاف کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے اوپر اس سے کوئی سجدہ سہو نہیں ہوگا. اگر بالفرض ایک صورت میں 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں، جی وہی میں کل جائیو کا پھر اسی میں زیادہ نصر اللہ کی صورت پڑھی تھا تو اسی میں پڑھ لیتا جی جیسے ترتیب میں تو آ جائیں گے. ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ تو ترتیب سے چلا، وہ تو ترتیب بالکل ٹھیک ہے. باقی نوافل میں، نوافل کے اندر بڑی گنجائش ہے. نوافل کے اندر جس طریقے سے یہ نوافل جو ہیں اس میں اگر کسی سے کوئی خلاف ترتیب ہو جاتی ہے، مثلا اس نے پہلی رکعت کے اندر سورہ ناس پڑھ لی ہے اور دوسری رکعت کے اندر سورہ فلق پڑھ لیتا ہے تو اس میں گنجائش موجود ہوتی ہے. بہرحال ترتیب کا کوشش تو کریں، خیال رکھیں، لیکن اگر اس طرح ہو جائے تو اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. میں نے بتایا کہ یہ جو ترتیب ہے یہ قرات کے لیے ہے، یہ نماز کے وجوب کے لیے یہ نہیں ہے. کتنی صورتوں کے بعد اگلی وہ صورت میں مطلب 2 4 کتنی ترتیب ہوگی؟ ترتیب یہی ہے کہ درمیان کے اندر ایک چھوٹی صورت جو ہے نا اس کا وہ فرق نہیں آنا چاہیے. مثلا اب اس نے پڑھنا شروع کیا، پہلی رکعت کے اندر اس نے سورہ اخلاص پڑھی ہے اور دوسری رکعت کے اندر وہ جو ہے نا سورہ فلق کو چھوڑ کر سورہ ناس پڑھ دیتا ہے. درمیان کے اندر وہ مختصر صورت ہے اور فاصلہ بھی بالکل قلیل ہے، تو ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے. اگر بڑی صورتیں ہوں پھر تو کوئی حرج والی بات اس میں نہیں ہے. جیسے سورہ والضحیٰ پڑھی ہے اس کے بعد میں سورہ ناس پڑھی. ہاں اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ درمیان کے اندر کافی ساری صورتیں جو ہے نا ان کا فاصلہ موجود ہے.